درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, شعور کے اوپر سوال ہو رہا ہے, شعور کیا ہے؟ شعور پہلے ہے, ترقی پہلے ہے. یہ دو جماعتوں کے بیانیے, دو سی ایمز عوام میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا نیت پر شک ہونا چاہیے, سوال پر شک ہونا چاہیے, ڈیلیوری پر بات ہونی چاہیے؟ آغاز کدھر سے ہے؟ میرا خیال ہے آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کو اسی فریم میں جانچنا چاہوں گا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ جوڑ کے اس کا احاطہ کریں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ تو نہ ہی سیاسی پارٹیوں کے آپس میں مخاصمت اس کا بنیاد بن سکتی ہے, کیونکہ وہ تو ایک سیاست کا سلسلہ ہے جو چلتا رہا ہے پاکستان میں اور چلتا رہے گا ہمیشہ, اور سیاست چلتی رہے گی جس قسم کی زبان میں کی جائے. لیکن بنیادی سوال آپ کا شعور اور بھوک کے بارے میں, وہ سہیل آفریدی شعور کا مالک نہیں ہے, نہ کوئی اور ہے, اور نہ ہی یہ سوال کہ کیا اس سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے صرف مریم نواز پوچھ سکتی ہیں. لیکن یہ عکاسی ضرور ہوتی ہے ان دو سوچوں کی جس کا کہ ہمارے ہاں اس وقت سیاسی فکر کے طور پر جس قسم کا اظہار کیا جا رہا ہے. ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن ایک سوال ضرور ابھرا جس کی بنیاد پہ آپ نے سوال رکھا. کیونکہ شعور کو گالی کو شعور تو نہیں کہہ سکتے جس طریقے سے ذکر ہوا, نہ ہی مذہبی انتہا پسندی, وہ ایک عجیب قسم کا شعور ہوگا. میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں شعور نہیں ہیں. تو شعور کو میں ڈیفائن کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پیٹ کس کس طریقے سے بھرا جا سکتا ہے. پیٹ تو قیدیوں کا بھی بھرتا ہوگا نا, جو تھانے میں لوگ قید ہو جاتے ہیں, مجرم ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کے بھی پیٹ بھرتے ہی ہوں گے, وہ بھر جاتا ہے. پیٹ تو مانگ کے بھی بھر جاتا ہے. پیٹ تو ہر قسم کے رزق کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے کہ کس طرح سے اپنا پیٹ بھرنا چاہیے. پیٹ تو میری انتونیو نے بھی, جو فرانس کی ملکہ تھی, اس نے سوال پوچھا تھا جب فرینچ ریولوشن سے پہلے کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے, ان کو کیوں بھوک لگی ہوئی ہے, یہ کیک کیوں نہیں کھاتے. اس سے فرینچ ریولوشن آ گئی. اس کے بعد تو یہ کہانی ہے بھوک کی, اور یہ بھوک کی جو ریکوائرمنٹ ہے, وہ بچی نے جو سوال پوچھا سہیل آفریدی سے, وہ بھی اسی کا اظہاریہ تھا, اور وہ بھی شعور تھا کہ بھوک بھی ہے اور شعور بھی ہے سوال پوچھنے کا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب شعور کیا ہے؟ شعور آگاہی ہے, شعور آگہی ہے, شعور جو ہے وہ آزادی ہے, شعور حقوق کا نام ہے, جدوجہد کا نام ہے, انسانی زندگی سے تعبیر ہے. کس طریقے سے ہم ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال سکتے ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے, اور شاید اس سے ہم جب یہ بحث میں الجھیں تو ہم دیکھیں کہ نہ ایک سوال جائز ہے, نہ دوسرا سوال جائز ہے. نہ وہ سوال پوچھنا جائز ہے کہ شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے. نہیں, پیٹ بھرنا بھی عزت کے ساتھ مقصود ہوتا ہے, اور رزق حلال کے ساتھ مقصود ہوتا ہے. چوری کے ساتھ پیٹ بھی نہیں بھرا جا سکتا. تو اس لیے پیٹ کے لیے بھرنے کے لیے بھی وہ مواقع پیدا کرنا, وہ چیزیں پرووائڈ کرنا جسے کہ پیٹ بھرا جا سکے اور رزق حلال اور عزت کے ساتھ بھرا جا سکے, اس کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ نہ ہو تو یہ سوال اٹھنا کہ ایسا کیوں نہیں ہے, یہ بھی جائز چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ سے زیادہ ایک ایسی احساس ہے جو کہ غالباً اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے اندر آ جائے تو میرا خیال ہے وہ نہ صرف اپنی اصلاح کر پائیں گے بلکہ ہماری سوچ کی اصلاح بھی کر پائیں گے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, آمریت کے دور کو ایک طرف رکھتے ہوئے جمہوری دور کو اگر کوئی 3 حصوں میں, ہم 3 مرحلوں میں یہاں تقسیم کر لیں, ذوالفقار علی بھٹو نے غریب بے زمین کسان کو مساوات کا شعور دیا, یا مزدور کو مساوات کا شعور دیا. نواز شریف پہلے انڈسٹریلسٹ کے طور پر انفراسٹرکچر کا شعور یا ترقی کی اہمیت لے کر سامنے آئے. عمران خان نے مڈل کلاس نوجوان طبقات کو ایک سیاسی تھاٹ پروسیس یا سیاست کو جو اس وقت کی ایگزسٹ کر رہی تھی چیلنج کرنے کا شعور دیا. تینوں اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے یا ناکام ایک طرف رکھتے ہیں, مگر تینوں نے شعور کو ہی ترجیح نہیں دی جب اپنے اس پولیٹیکل پروسیس کا آغاز کیا. عائشہ بالکل کیا. جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ ان کی بنیاد ہی ایک نظریہ, ایک بیانیہ, اور اس میں شعور کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور آپ نے بہت اچھی مثالیں دی, خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو سیاست تھی پوری, اور جو ان کے اثرات چھوڑے انہوں نے معاشرے کے اوپر, پاکستان کی سیاست اور معاشرے اور لوگوں پر, وہ آج بھی قائم و دائم ہے. اور اس میں مساوات کا بھی شعور تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن بھٹو صاحب کے صرف شعور پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا, انہوں نے ڈیلیوری بھی دی اور بہت کچھ کر دکھایا پاکستان میں. پاکستان 1971 کے بعد ایک جو ہے کافی تباہ حال ملک بنا ہوا تھا مورال کے اعتبار سے, اور پہلا جو آئین بھی بنا وہ بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہی بنا, اور بہت ساری لاتعداد چیزیں ہم گنوائی جا سکتی ہیں. یہی
बात नवाज शरीफ पर भी किसी हद तक सादिक आती है, अगरचे कि उनकी गवर्नेंस पहले स्टार्ट हुई और फिर सियासत और जो सियासी शऊर है वो बाद में हुआ 1993 के बाद, जब वो 10 साला इक़्तिदार एंजॉय कर चुके थे पंजाब में और मरकज में कुछ साल। लेकिन यहाँ पर जिस शऊर का जिक्र कर रहे हैं, ये आफरीदी साहब ने पहले भी लाहौर में एक सहाफी ने उनसे यही सवाल किया था सेहत और तालीम के हवाले से कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो आदाद शुमार गिनवा के उन्होंने बताया था, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हाँ, जो कौमें हैं वो सड़कों से नहीं बनती, वो शऊर से बनती हैं। मुझे याद है यही जुमला फिक्रा इस्तेमाल किया गया था। फिर उन्होंने दोबारा इसको इस्तेमाल किया, ये जो 2 रोज पहले उनसे सवाल किया एक तालिबा ने पेशावर में। अब ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मुबहम सी और आसान सी बात है कि आप ये कह दें कि हाँ बिल्कुल हमने 12-13 साल तो से हम हुकूमत कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हमने उसके दिखाने के लिए सिर्फ शऊर है कि आप सवाल कर रही हैं, और उसके अलावा तो कोई चीज जो है गवर्नेंस के एतबार से या डेवलपमेंट के एतबार से या सर्विस डिलीवरी के एतबार से हम नहीं साबित कर सकते। तो ये जस्टिफिकेशन जो है ये इंतहाई कमजोर है, नंबर 1। नंबर 2, ये शऊर जो है, अगर तो शऊर हो किसी नजरिए के तहत कि आप पाकिस्तान के सियासी ढांचे को या पाकिस्तान के माशी ढांचे को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो तो हर वक्त जो है वो माशी ढांचा हो या सियासी ढांचा हो, उसका तो जिक्र खैर जो है वो सिर्फ उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जी फलाना लीडर चोर है, फलाना करप्ट है और हम बेहतर हैं। एक सेल्फ राइटियसनेस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि हमारे अलावा हर कोई गलत है, हर कोई चोर है और हर कोई बिका हुआ है, ये इसको मैं शऊर नहीं कहूंगा, ये इसका नाम कुछ और ही होगा, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी मजीद गौर करने की जरूरत है। ये एक और जो दूसरी जानिब कहा गया कि शऊर से पेट नहीं भरा जा सकता, या कॉलेज नहीं जाया जा सकता, या बस पर सफर नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या तंजिया जवाब की हद तक बात है या हकीकत से करीब भी कोई बात है? जी, लेकिन मैं वहीं पर आ रहा था कि देखिए, तो ये जो पॉपुलिज्म है, ये इससे पेट नहीं भरता। सही कह रही है मरियम नवाज साहिबा, और अगरचे कि वो उनकी अपने मसाइल हैं पंजाब में, कारकर्दगी तो उनकी बहुत खूब है जैसे कहा ज़ैगम खान साहब ने, मगर ये कि उनकी जो पार्टी है और जो मुल्क में अमूमी सियासी सूरत हाल है, उसमें उनकी गवर्नेंस और उनकी डिलीवरी जो है वो शायद अभी वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही, और यही उनको फिक्र भी लाहक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मगर ये बात दुरुस्त है कि इससे सिर्फ नारों से और वादों से और बड़कों से लोगों का पेट नहीं भरता। पाकिस्तान इस कदर पेचीदा मुल्क है, दुनिया का अब वो 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है आबादी के एतबार से, तो क्या यहाँ पर लोगों को आप नारे और खोखले वादे ही बेचते रहेंगे या उनको कुछ कर दिखाएंगे भी? तो मैं इसमें ये भी आपको मजीद कहना चाहता हूँ कि जो बात अभी आमिर साहब ने कही वो बहुत अहम बात है इस हवाले से कि क्या ये जो शऊर जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये इसमें गाली गलोच कितना अहम हो चुका है और कितना उसका सेंट्रल एक जुज्व है। और अगर आप इसको फिर शऊर कहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से खुदा की पनाह ही दुरुस्त हो गया। तो मतलब दो सीएम्स की जानिब से शऊर पर गुफ्तगू को पूरे माशरे को सोचने की, कि शऊर सवाल करने या फिर नारे लगाने तक महदूद नहीं है। शऊर जो है पेट भरना से लेकर माशरे में सिविलाइज तौर पर बिहेव करना या अर्न करना भी शऊर के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक है।